سہ سہ جوڑ سنگ دے ویکھے آخر وتھاں پیاں سہ سہ جوڑ سنگ دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجو چٹ نہیں سی لنگدا شکنا یاد نہ رہیاں ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں ویر ویراں دے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں کتھوں لے آواں داد محمد اللہ جاندا ہے شیر بڑا گا سینے ٹھنڈ پہ جے گی ایمان دادا ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان نال سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہ باجو چٹ نہیں سی لنگدا شکنا یاد نہ رہیاں مسجد سامعین حضرات سننے والے میرے واضح احترام عزت ماں اور بہنوں اور دیگر مضافات تو آنے والوں میرے غیور مسلمان نوجوانوں بہت گرمی ہے پھر بھی گرمی دے باوجود اتنی دور دراز تو سفر کر کے آئے ہوئے بھائی محمد اظہر شہزاد صاحب اور جناب شاہد ساؤن صاحب اور بھائی ندیم صاحب چیچا وطنی تو آئے نے اللہ پاک نے دا سفر آنا قبول و منظور فرمائے اور یہ جتنے بھی نوجوان آئے جتنے بھی بزرگ آئے نے اور نوجوان آئے اللہ پاک نے دانا اپنے بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آؤ میری امام الانبیاء دا کلمہ کرنے والوں میں جس موضوع تے گفتگو کرنے لگے ہیں اصلاح معاشرہ تے گل کراں گا کیونکہ ساڈے نوجوانوں نوں اصلاح دی ضرورت ہے مینوں بھی اصلاح دی ضرورت ہے تانوں بھی اصلاح دی ضرورت ہے جتھاں تیکر میرا پیغام جا رہا ہے انشاءاللہ جتھاں تیکر پیغام جائے گا اصلاح ہوئے گی لوگوں دی انشاءاللہ آؤ میں قرآن حدیث دے وچ دسدا جاواں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان دے نال جڑی میں آیت کریمہ تو صحابہ دے سامنے تلاوت کیتی ہے 26واں پارہ سورۃ کا نام سنا الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرما چھڑیا وے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون مومن سارے آپس دے اندر برابر نے سارے آپس دے اندر برابر نے غیور مسلمان نوجوانوں اصلاح آج دے نوجوانوں دے گھراں دے معاملات اس طرح دے ہو چکے نے بھرا دا دشمن بن رہا ہوئے بہن دی دشمن بن گئی ہے اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان دے نال ساڈی زبان محفوظ کوئی نہیں ساڈا کردار محفوظ کوئی نہیں ساڈا اخلاق محفوظ کوئی نہیں آج دے نوجوانوں میں پیغام دیاں گا اللہ جاندا ہے اپنی زبان دی حفاظت کریا کرو اپنے اندر اصلاح قائم کرو مینوں نہیں پتا اے کنے بندیاں دے دلاں دے اندر کی چیز چل رہی ہے مینوں نہیں تانوں نہیں پتا میرے دل دے اندر کی چل رہا ہوئے اللہ جاندا ہے کسے دے بارے بولن تو پہلے سوچ لو اپنے اندر چاکو کیا ساڈے اندر کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے کیا ساڈے جناب اندر کوئی اس طرح دی کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے کہ ساڈے اعمال سارے برباد نہ ہو جان اللہ جاندا ہے اج دے نوجواناں نوں میں پیغام دیاں گا اللہ جاندا ہے اپنی اصلاح کرو بولن تو پہلے سوچو اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں گل کردا جاواں اللہ جاندا ہے زبان دی وجہ نال بندہ جہنم دا ایندھن بن جاندے وے اسے زبان دے سر تے بندہ جنت دا داخلہ مل جاندا ہے اللہ جاندا ہے میں تواڈے کے ایک نقطہ رکھدا جاواں ایک بندہ تواڈے نال یاری رکھدا ہوئے کافی عرصے دراز دے نال یاری رکھی ہوئے پر ایک وقت ایسا آندا ہے بندے دی زبان چوں ایسا لفظ بولی جاندا ہے ایسا لفظ بول جاندا ہوئے کہ ان دے اندر ٹکرار پیدا ہو جاندا ہوئے ان دے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاندا ہے تے پھر بڑے جناب غرور دے نال بڑے جناب احسن طریقے نال کہندے نے تقریباً 4 سال ہو گئے نے میں انہوں کدی ہم کلام ہی نہیں کیتا
کدی اندے نال سلام قائم کیتی ختم کرتی بول چال اللہ ہے سی مسلمان پر بڑے طریقے نال کہندے میں اندے نال تقریباً 10 سال ہو گئے نے یا 4 سال ہو گئے نے میں اس نال جناب ہم کلام ہی نہیں کیتا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہوئے مسلمان بندہ ہے جنہیں 3 دن تو زیادہ کسی نے ناراضگی ہوئی چاہے وہ حج کیتی جائے عمرے کیتی جائے چاہے وہ جناب زکاة دیتی جائے 5 وقت دے نمازی ہوں پاہمیں جو مرضی ہوئے اگر کسی مسلمان پرانل 3 دن تو زائد نہیں بلاندہ پہل نہیں کرتا سلام کرن چاہے وہ نیکی کیتی جائے چاہے وہ حج کیتی جائے عمرے کیتی جان ان دے سارے اعمال برباد ہو جان گے ضائع ہو جان گے آج سوچو کران دے کرو جڑ گئے کیوں وجہ کی ہے زبان دی وجہ کران جی تقرار کیوں پیا اللہ جان دے کران دے اندر تقرار کیوں پیا لڑائی جھگڑا کیوں آیا کیوں آیا ہے پتہ کی چلیا زبان ہی محفوظ نہیں اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ کرنے والوں آؤ میں تانوں دسدا جاواں لڑائی کیوں ختم کرنی ہے جھگڑا کیوں ختم کرنا ہے تہاڈی اصلاح کردا جاواں آؤ نوجوانوں سنو ذرا دھیان نال میں دستا جاواں اگر ایک بندہ تانوں گالا کردا پیا ہوئے ایک بندہ تانوں گال تو گال کڈی جا رہا ہے برا بھلا کہی جا رہا ہے دوسرا نوجوان بندہ اگر خاموش ہو جائے اور اپنی زبان کنٹرول کرنے والا بن جائے اللہ جاندا ہے عرش والا رب رحمان کہندے میں اون دے تے مسکرا پینا مسکرا پیندے نے عرش والا رب رحمان اور تو اگر تو انہوں گالی دا جواب گالی نہ دے گا اگر وہ تینوں ایک تھپڑ لگائے تو جناب جواب تو 2 تھپڑا نہ دے گا پھر لڑائی بدلے گی لڑائی جناب اللہ جانتا بدے گی پھر قتل و غارت تے گل پہنچے گی اللہ آج ساڑھے نوجوانہ دے اندر سب تو وڈی گالے یہی ہے سب تو وڈی بری چیز یہی ہے اسی زبان کو کنٹرول ہی نہیں کیتا اگر ساری زبان محفوظ ہوئے نا تو قتل و غارت تے گل نہ پہنچے آج دیکھ لو کیس کنے بنے عدالتہ کنیا پریاں پیاں نے وجہ کی ہے کوئی کہنا جی جناب میں قتل کر کیا ہے قتل کنے نہ کر دیں ہاتھ نہ کر دیں اور جناب اسی کسی نے زبان دیا نہیں قتل کر دیں پتہ ہے اللہ جاندہ ہے اگر تو کسی دوسرے مسلمان پر آنوں تکلیف دے گا اللہ جاندہ ہے تلواراں دے زخم پر جاندے نے پر زبان دے زخم جڑے ہمیشہ یاد رہندے نے زبان دے زخم ہمیشہ یاد رہندے نے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ جاندا ہے آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں دستا جاواں میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ کرام موجود نے صحابہ کرام دے وچوں جناب ایک صحابی رسول نے عرض کیتی سونیا ایک عورت ہے بڑی نیک اعمال کرنے والی صدقہ و خیرات کرنے والی ہے حج عمرے بھی کرنے والی ہے سونیا بڑی نمازاں پڑھنے والی ہے سونیا ہر نیکی والا کم بڑھ چڑھ کے کرنے والی ہے پر سونیا وہ دی زبان محفوظ کوئی نہیں وہ دی زبان تو دوسرے ہمسائے محفوظ کوئی نہیں وہ دے کردار تو دوسرے مسلمان محفوظ کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار وہ عورت جہنمی ہے اسی نمازی پہلی صف نماز پڑھنے والے دھیاں دا کھڑکڑی جا رہے ہیں اسی جناب پکے سچے مسلمان نمازی ہیں دوسرے مسلمان پر آنا جناب اختلافات رکھے نے آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں آؤ میں تو دستا جاؤں اپنے اندر اصلاح قائم کرو اللہ جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده فرمایا مسلمان بندہ ہوئے مسلمان بندہ ہی ہوئے جدی زبان تو اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے ساڑی زبان محفوظ ہے ساڑا کردار محفوظ ہے ساڑا اخلاق محفوظ ہے چاکو اپنے اندر اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں ہے ایسی عاشق رسولہ پر اسے اپنے اندر اصلاح نہیں کرنی کدی چانکو دے صحیح دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے
جس گھر میں تکیے تھے وہ تکیے بھی ہوا دینے لگے. اللہ جاندا وے اسلام قائم کر لو ایک نوے کے بندہ تیرے تو ناراض دنیا تو ڈر جائے. حدیث سنو ذرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان پرانا نہیں نہ بولدا اگر ایویں دنیا تو چلے گیا جہنم دا ایندھن بن جائے. اختلافات رکھیا ایویں بندہ دنیا تو چلے گیا کسی نے بلایا نہ. اب دیکھو اسی جیوندیاں بڑے بندے نے اختلافات رکھتے ہیں جدو بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر اسی انہوں نے پیروں کا ہاتھ لا کے پھر کہنے جی مینوں معاف کر دیو معاف کر دیو. تو بڑے اختلافات رکھے نے جیوندیاں تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو ہسنا نے تصویران نے تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو ہسنا نہیں تصویران نے. زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ کر شام ہو جائے. میں فیصلہ آباد جنازہ پڑھن گیا. اللہ جاندا ہوئے میں دسیا ایک بندے نے جناب جنازہ پڑھ کے تیاں بیٹھے ہاں ایک بندہ کہندا ہے حضرت صاحب گل سن لو ذرا دھیان میں دسن لگا میں سچی گل کرن لگا میں. کہندا مدنی صاحب میں جناب یادا میری والدہ کہندو دنیا تو گئی ہے تندرستی بالکل ٹھیک سلامت سی پر اچانک دل دا اٹیک ہویا دل نوں پیاری ہو گئی. تیری میری زندگی ہے انہاں نوجواناں نوں میں پیغام دیاں گا میری زندگی موت دا کوئی نہیں پتا کیڑی موڑ تے شام ہو جائے. ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آس انہاں دی ہتھی جنہاں نوں دفن چا کریے مکی آس انہاں دی بچھڑ کے آندی پل پل یاد ستاوے ہو یا مدتاں ود کوئی آیا نہیں پھرا مڑ ودنا ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اٹھ گیا تو جیڑا بولیاں سکھاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر بے آمدہ. تیری میری زندگی ہے شیر سمجھ آ جائے. اللہ جاندا دھیان میرے ول رکھیا جے تینوں شیر سمجھ آ جائے تے تینوں پتہ چل جائے گا. اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سکھاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر بے آمدہ. جے تانوں شیر سمجھ آ جائے نا تے تسی کدی جناب نماز نہ چھڈو کدی جناب زکات نہ چھڈو. اللہ جاندا ہے کدی کسی دوسرے مسلمان پرا دا دل نہ دکھاؤ. اٹھ گیا توتا جیڑا بولیاں سکھاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر تے آمدہ. سکے تو ہی سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا سکے تو ہی سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا. ٹوٹ گئے رشتے دور تائیں ہو کے مجبور آخر این کر کے پھٹا لٹایا ہوئے گا. اللہ جاندا کروڑ پتی ہوئے گا تیری چاندی دی انگوٹھیاں انہوں نے اتار لینی ہے این کر کے تیری کڑی بھی اتار لینی ہے. اللہ جاندا وے تیرے ناپ لٹھے دا سوٹ بھی اتار لینا کینچی نال کٹ دینا وے این کر کے پھٹے تے لٹایا ہوئے گا. ہو کے مجبور آخر پھٹے تے لٹایا ہے پھاڑ دے کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے پھاڑ دے پوشاک تھاؤں تھائیں
دے کے گسل گل وچ ایک کفنی چبائی دے کے گسل گل وچ کروڑ پتیوں میں گل سننے دھیان نال جناب حکمرانوں میں گل سننے دھیان نال اللہ جاندا وے کھرب پتیوں میں اتھے گل مکنی ہے ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے پھاڑ دے ہو پشاک تھاؤں تھائیں ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا رحم نہیں آیا ہے پھاڑ دے ہو پشاک تھاؤں تھائیں دے کے گسل گل وچ ایک کفنی چبائی لے کروڑ پتیا تیری ایو ہی کمائی چھوڑ کے چلے تینوں پینا تے پائی کسے نے بھی نال جانا نہیں کسے یار دوست نے بھی یہ نہیں کہنا مینوں اندے نال لٹا دیو کسے جناب عزیز و کارم نے بھی نہیں کہنا مینوں اندے نال لٹا دیو آؤ میں تانوں منظر کشی کرتا جاواں ایک گل سمجھاندا جاواں اللہ جاندا ہے پلے بن دیا جے گل نوں اللہ جاندا ہے کسے نے اے نہیں کہنا مینوں جناب اندے نال لٹا دیو کسی نے اے بھی نہیں کہنا ایک دن اور انتظار کر لو چاند گھنٹے نہیں گزرنے تینوں قبرستان لے جان گے چاند گھنٹے بھی نہیں گزرنے تیری میری زندگی ہے کیوں حسن تے جوانی تے مان کر کے بہ گیا ہے کیوں جناب غرور تے تکبر نہ چلنا ہے دنیا تے بندے بڑے غرور تے تکبر نال چلدے نے میں انہاں نوجواناں نوں پیغام دیاں گا اللہ جان دے تیرے تو بڑے بڑے بھی جناب غرور تے تکبر والے آئے نے اللہ جاندا ہے کدے قبرستان جایا کر ایویں نقشے جما لیا کر قبر میرے بابے دی ہے قبر میرے جناب تائے دی ہے قبر مینوں ڈوریاں دین والی میری ماں دی ہے اللہ جاندا ہے منظر کشی کردا جاواں کدی قبرستان چ جا کے دل سمجھایا کر قبر نو ڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے کر روز مار دی پیریاں کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھے جائے گا بندہ دنیا تو آئے خالی ہاتھ ہے لباس بھی نہ ہوئے اللہ جان لوے بندہ خالی ہاتھی آئے تے ایویں جانے کفن ہوئی جیبا نہیں لگی ہون گیا ایتھے تو کروڑ پتی بن کے بھی جناب دنیا تے رہے لیکن ایک نہ ایک دن تن قبرستان سے دفنا کے آ جان گے تیرے قبرستان بھی تیری قبر بھی سونے دی نہیں بنان گے اللہ جان لوے آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان دینا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی تیری میری زندگی ہے کل متاع الدنیا قلیل دنیا عارضی دا نام اے دنیا تھوڑی کی چیز دا نام ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی آخرت دی زندگی لمبی زندگی ہے آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں قرآن دا دوجا مقام ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون ہر جاندار چیز نے موت دا مزہ چکھنا ہے ہر جند بند نے موت دا مزہ چکھنا ہے اللہ جاندا وے کنے بندے دنیا تو جاندے نے تے کنے دنیا تے آندے نے کنے جاندے نے تے کنے آندے نے پھر انہاں بھی جانا ہی جانا ایک نہ ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جائے گا فقیر ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جائے گا فقیر چھڑ کے ایک تالی نویل دی جگیر چھڑ کے چچا وطنی دی جگیر چھڑ کے لاہور دی جگیر چھڑ کے فیصل آباد دی جگیر چھڑ کے دنیا دی جگیر جدوں موت نے پھڑی
ایک دن تم بھی چلے جانا ہے، میں بھی چلے جانا ہے، پر دنیا تو جان تو پہلے اللہ کو معافی مانگ کے جائیں۔ اور اب بندے کو نے معافی مانگ لیا جی جنہاں دا دل دکھایا ہوئے، آج وعدہ کر کے جاؤ اگر تسی ماں باپ نے ناراض کیتے تو ماں باپ نے صلح کرو گے۔ تو پتہ ہے ماں باپ نے تو کنیاں محنت کر کے پالے، ہندا جاندہ ہوئے جدو ماں باپ دنیا تو ٹور جان گے وہ تینوں پتہ چلے گا۔ اصلاح معاشرہ دے میں گفتگو کر رہا میں، اصلاح معاشرہ تے گل کر رہا میں، لوگوں تانوں اصلاح دی ضرورت ہے، مینوں اصلاح دی ضرورت ہے۔ سب تو پہلے میں اپنے تے عمل کراں گا، اس تو بعد میں تانوں کہاں گا لوگوں تسی بھی عمل کرو۔ اللہ جاندا ہوئے آج میں بھی وعدہ کرنا ہے، آج تم بھی وعدہ کرنا ہے۔ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ لین لگا میں، سوشل میڈیا تے جتھے بھی بات میری جا رہی ہے، سوشل میڈیا تے گل جا رہی ہے، میں انہوں تک بھی پیغام پہنچاواں گا۔ آج وعدہ کروں اللہ نال، اللہ سونیا جتھاں تک میری زندگی ہے نہ میں ماں باپ نوں تکلیف دیاں گا تے نہ میں کسی مسلمان بھرا نوں تکلیف دیاں گا۔ وعدہ کرو، چکو چکو ہاتھ چکو، وعدہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کسے مسلمان فران تکلیف نہیں دینی۔ اللہ جانتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان بندہ ہی اوے جدی زبان تو اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ زبان اور ہاتھ، اسی زبان دے نال گالیاں کر رہے ہیں، اسی زبان دے نال پھر قرآن بھی پڑھ دیں، اسی زبان دے نال گالیاں کر دیں اور اسی زبان دے نال کہنے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول پہ موت بھی قبول ہے، گر نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ حدیث دے عمل کریا ہی نہیں، حدیث دے سے عمل کیتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی کیا الصلاۃ، میرے امتیوں نماز نہ چھڑیا جائے۔ کتنے نوجوان پوری دنیا تے کنیاں مساجد نے ویران نے۔ اللہ جانتا میں بازار آباد ہو گئے، مساجد ویران ہو گئیاں، بازار جناب آباد ہو گئے، مساجد ویران ہو گئیاں نے۔ اللہ جانتا ہے دل کے پھپھوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جس گھر میں تکیے تھے وہ تکیے بھی ہوا دینے لگے۔ اللہ جانتا ہے اسی مسلمان تے ضرور پر اسی نماز پڑھن نہیں آندے، گھر دے نال مسجد ہوے اسی نماز پڑھن نہیں آندے، گھر دے نال مسجد ہوے اسی فجر دی نماز ضائع کر دنے ہاں، گھر دے نال مسجد ہوے اسی ظہر دی نماز اللہ جانتے جان بوجھ کے چھڑ دنے ہاں۔ اللہ جانتا ہے سن لو ذرا دھیان دے نال اسی جناب ہے اسی عاشق رسول ہفتے بعد جمعہ آندے اسی جمعہ بھی چھڑ دنے ہاں۔ آؤ لوگوں اپنی اصلاح کرو، نماز دے پابند بن جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحاشی والے کام تو نماز روک دیے، بے حیائی والے کام تو نماز روک دیے۔ اگر تیری نماز تینوں بے حیائی والے کام تو نہیں روک دی، اگر تیری نماز تینوں فحاشی والے کام تو نہیں روک دی، اگر تیری نماز تینوں برے کمال تو نہیں روک دی، پھر اینجی سمجھ لے کہ تیری نماز ناقابل قبول ہے۔ اگر تیری نماز تینوں فحاشی والے کام تو نہیں روک دی، پھر اپنی اس نماز اصلاح کرنے والے بن جاؤ، اپنی اصلاح کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ جانتا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ جانتا ہے سن لو ذرا دھیان دے نال اپنی نماز ضائع نہ کریا جے۔ اللہ جانتا ہے اپنی نیکی والے کام ضائع نہ کریا جے، نیکی بڑھ چڑھ کے کریا کرو۔ اگر کوئی نیکی والی دعوت دے بڑھ چڑھ کے آیا کرو، جی میں عاشق رسولہ تے میں جانا ہے سب تو پہلے جانا ہے۔ اللہ جانتا ہے سن لو ذرا دھیان دے نال نیکی والے کام کرنے تے بڑھ چڑھ کے سب تو پہلا قدم تیرا ہوئے، پہلا قدم تیرا ہوئے۔ کیوں؟ اسی مسلمانہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی جناب کہی جائیے نیکی والے کام کرو،
جناب جنت مل جائے گی، اسی پراہ کم کرو جی نیکی مل جائے گی، لیکن اسی اگر عمل ہی نہ کریے، اگر ایک چیز اوتھے پئی ہوئے اسی کہیے جی ادھر آ جا نہیں آئے گی، جتھاں تک اسی خود چکن نہیں جاواں گے اوتھاں تک چیز نہیں آئے گی۔ مطلب کہ اللہ جاندا ہے جنت چ اسی اوتھاں تک نہیں جاواں گا جتھاں تک اسی عمل نہیں کراں گے، جتھاں تک اسی عمل نہیں کراں گے اوتھاں تک جنت نہیں لبنی۔ سب تو پہلے نمبر تے نماز نہیں چھڑنی۔ آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، پہلے نمبر تے میں گل سمجھائی اصلاح معاشرہ تے گل کیتی ہوئے، اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے، اپنی ہتھاں دی حفاظت کرنی ہے، ہاتھ نال کسی دوسرے مسلمان پرانوں تکلیف نہیں دینی، کسی دوسرے مسلمان پرانوں چھڑی نہیں مارنی۔ آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان نال، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی کہ جنہیں میرے کو بدلہ لینا ہے لے لو۔ ایک صحابی رسول آیا سی نا، سونے میں چھڑی ماری سی تسی، اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں ساڈا امام، اللہ جاندا امام الانبیاء، انہوں نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں میرے کو بدلہ لینا ہے لے لو، قیامت والے دن میں بدلہ نہیں چکا سکاں گا۔ اللہ جاندا ہے ایک صحابی رسول کے آیا کہتا سونے میں تسی چھڑی ماری سی نماز ٹائم، اللہ جاندا ہے سنو لوگوں دھیان دے نال اسی بھی کہن والے بن جائیے، اللہ سانو اس طرح دا مسلمان بنا دے، اللہ سانو بھی کہن دی توفیق دے دے کہ اسی کسی دوسرے مسلمان پران کوئی چھڑی ماری ہوئے، کوئی تکلیف دیتی ہوئے، کوئی بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اللہ جاندا ہے لوگوں سنو ذرا دھیان دینا، صحابی رسول اگے آئے نے کہندا سونے میں بدلہ لینا ہوئے، اللہ جاندا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا انہوں چھڑی دے دیتی جائے۔ صحابی رسول نے چھڑی پڑی، کہندا سونیا جدو تسی مینوں چھڑی ماری سی میرے جناب کان تے جناب کپڑا نہیں سی ہے گا، اللہ جاندا وے میرے محبوب پیغمبر نے اپنا کپڑا بھی اتاریا تے نال چمٹ گیا۔ اللہ جاندا کہندا سونیا جس رومال تے میرے محبوب پیغمبر دی خوشبو لگ جائے اس نو اگ نہیں ساڑ سکدی، تے میں نال تاں چپٹیا وے مینوں جہنم دی اگ کچھ نہیں کہے گی۔ ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا، ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، بن کملی والے دا یار میاں غلبہ کلمے دا ہار میاں، اینو دم دم نال پکار میاں، اے نام نبی نال جڑیا۔ ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا، مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے، مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے۔ ہن جنہاں نے جنت جانا وے او سن لون ذرا دھیان دے نال، اللہ جاندا وے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے، مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے، مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے، لکھاں دید تیری نو رول گئے نے، کھرباں دید تیری نو رول گئے نے، بوئے جنتاں والے کھل 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 گئے نے، جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا۔ آ تینوں لوط دی شان سناندا جاواں جڑے میرے محبوب پیغمبر نے جنت دا دروازہ کھڑکانا میں اندروں آواز آئی کہ من دخل باب دروازے تے کون، جڑے ویلے میرے حضور نے جنت دا دروازہ کھڑکانا ہے نا اندروں آواز آئی کہ من انت تسی کون جے، من دخل باب دروازے تے کون، میرا نبی فرمائے گا آنا محمد صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم،
جڑے ویلے میرے حضور پیغمبر نے جنت دا دروازہ اپنے کھڑکانا وے اندروں آواز آئے گی من دکل باب دروازے تے کون میرا نبی فرمائے گا میں محمد 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 آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں پوری امت نال لے آیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اللہ جاندا وے حشر چ میرے محمد نا مغرب چ میرے محمد نا شمال چ میرے محمد نا جنوب چ میرے محمد نا قرآن چ میرے محمد نا سورت چ میرے محمد نا سیرت چ میرے محمد نا قرآن چ میرے محمد نا بخاری چ میرے محمد نا مسلم چ میرے محمد نا داؤد چ میرے محمد نا نسائی چ میرے محمد نا ابن ماجہ چ میرے محمد نا سورت چ میرے محمد نا لیندے چ میرے محمد نا چڑھتے چ میرے محمد نا سوال چ میرے محمد نا جواب چ میرے محمد نا اذان چ میرے محمد نا اقامت چ میرے محمد نا تہجد چ میرے محمد نا فجر چ میرے محمد نا ظہر چ میرے محمد نا عصر چ میرے محمد نا مغرب چ میرے محمد نا عشاء چ میرے محمد نا نفل چ میرے محمد نا نوافل چ میرے محمد نا فرض چ میرے محمد نا اللہ جاندا جمعہ چ میرے محمد نا قرآن چ میرے محمد نا نفلی چ میرے محمد نا نماز چ میرے محمد نا لیندے چ میرے محمد نا خبر چ میرے محمد نا سوال چ میرے محمد نا جواب چ میرے محمد نا قیامت چ میرے محمد نا جنت چ میرے محمد نا میں کل مکدی مقاواں تھا تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نا نہیں پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے پر آمنہ دلال دا نا نہیں مٹ سکتا مٹ گئے مٹ جائیں گے نام و نشان تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا محمد نام تیرا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں آخری گل کراتے میرا سلام ہے اللہ جاندا وے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں سن لو ذرا دھیان نال اپنے ماں باپ نوں تکلیف نہ دیا جے اپنے ماں باپ دا ادب کریا کرو ماں باپ دا احترام کریا کرو ماں باپ نوں تکلیف نہ دیا کرو اللہ جاندا وے سر پڑھ لگاوے سینے ٹھنڈ پے جائے گی اللہ جاندا ہے ماں جدوں ماں تینوں ماں دل پتر کہہ کے بلاوے تیرے سینے ٹھنڈ پہ جانی چاہی دیئے اللہ جاندا وے میں اکثر لوگاں میں نان ہے جڑے ماں باپ نوں کروں تکا دے کے باہر کر دیندے میں انہاں نوجواناں نوں پیغام دیاں گا لوگ ماں ماں ہوندی ہے ماں دے پیراں تھلے اللہ پاک نے جنت رکھ دتی ہے باپ نوں جنت دا دروازہ بنا دیتا وے سنو لوگوں دھیان دے نال اج دے نوجوانوں تہاڈے تے مینوں افسوس آندا وے نوجوانوں ہے ایسی مسلمان پر اپنے جنت نال کی سلوک کر رہے ہوئے سنو لوگوں دھیان دے اپنے ماں باپ نال کی سلوک کر رہے ہوئے اللہ جاندا وے ماں باپ نوں اولڈ ہوم سٹ کے آندے ہو شرم کرو بے حیاتی ہو اللہ جاندا ہے اپنے ماں باپ نوں یتیم خانے چھڈ کے آندے ہو اللہ جاندا ہے شرم کرو بے حیاتی ہو اج مینوں افسوس آندا ہے مسلماناں تے ہے ایسی عاشق رسول ہے ایسی محب رسول جڑے ویلے میرے محبوب پیغمبر دی پین رضائی پین شیماوے میرے محبوب پیغمبر ہوندے تے کالی کملی اتار کے بچھاوے اللہ جاندا ہے رضائی پین دا انعام میرے محبوب پیغمبر نے کیتا وے اللہ جاندا ہے تے پین کی کہندی ہے میں شیماں میری ماں ہری ماں تے اسیاں تیری ہدایاں میں شیماں میری ماں ہری ماں تے اسیاں تیری ہدایاں نکے ہوندے دیکھیا سی تینوں اج دیکھیا دوجی وار اج بن گئے تو پیر پیراں دا اج بن گئے تو پیر پیراں دا تے پایا شان اچھے
اللہ جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر باندے فرماندے کی نے بہن کی چاہنی ہے فرمایا سونیا میں رہائیاں چاہنی ہے اللہ جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے رہائی بھی دیتی بلکہ قوم کنبے قبیلے والیاں نے جناب رہائی دیتی اللہ جاندا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ جاندا ہے صحابہ جتوں لنگ جاندے لوکی ویکھ کے کہندے محمد عربی دے غلام جا رہے ہیں ساڈے نوجوان کتھوں گزر جان اللہ معاف کرے اللہ جاندا وے سنو لوگو ذرا دھیان دے نال سانو اسی جتھوں لنگیے نا سانو ویکھ کے لوکی کہن محمد عربی دے غلام این دے طور طریقے اسماؤ اللہ جاندا وے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو اتنی گرمی دے ہون دے باوجود اتنے نوجوان آئے نے میں نہ دا دل دی اتھا کہہ رہی ہیں شکریہ ادا کرنا وے اللہ جاندا وے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو سن لو ذرا دھیان نال اللہ جاندا میں شعر پڑھن لگا وے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے جیڑی ماں تینوں پہلا کلمہ سکھاوے تینوں کچھ بھی نہ آندا ہوئے تیری ماں تینوں پہلا کلمہ سکھاوے انہوں تو اول ڈوم سٹ کے آوے اگر تینوں تیری ماں تینوں جناب اللہ جان دے دنیا تیرے اندر طور طریقہ سکھاوے اور جدو بڑھاپے اندر پہنچ جان تو ان دی کھانگی برداشت نہ کریں تو انہوں اولڈ ہوم یتیم خانے سٹ کے آویں اللہ جاندا وے سنو لوگو دھیان میں کہنا وے ماں باپ اللہ جاندا انمول تواڈے کول اگر حیات نے اگر زندہ نے تے خوش قسمت بندے ہو اللہ جاندا وے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ ماں باپ جنہاں دے ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نال ہی ہاسے یار تبسم دل نہیں لگدا یار مدنی دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے اللہ جاندا وے جس دن ماں باپ دنیا تو ٹر جان گے اودوں تو کہے گا قبرستان چ جا کے کہے گا اٹھ ماں گھر چلیے تیرا پتر لین آیا وے اودوں ماں نے نہیں آنا اودوں اللہ جاندا وے خوشیاں آن گیاں غمیاں آن گیاں پریشانیاں آن گیاں پر ماں باپ نے نہیں آنا جڑے ٹر گئے نے انہاں نہیں آنا جڑے ٹر گئے نے انہاں واپس نہیں آنا اللہ جاندا وے تو جائے گا پر وہ نہیں آن گے اللہ جاندا وے اج تو ماں باپ دا دل دکھا رہا وے اج تو اپنے بہناں بھراواں دا دل دکھا رہا وے میں نوجواناں تے افسوس کر رہے ہیں لوگو ماں باپ جڑے نے تیرے کول انمول تحفہ نے ان دی قدر کر لو نوجوانوں سن لو ذرا دھیان دے نال اج نوجوانوں اللہ جاندا بہنا بھرا نال اصلاح کر لو صلح کر لو اگر ناراض ہو اللہ جاندا وے ماں باپ نے تانوں طور طریقہ سکھایا رہن سہن دا سلیقہ سکھایا اللہ جاندا تینوں کلمہ سکھایا ماں باپ نے اج تو ماں باپ دی کھنگ برداشت نہیں کردا اج تو اپنے ماں باپ دا ادب نہیں کردا اج تینوں جناب میں تے اکثر کیا کرنا میں اینا چھالے چ تیرے لینٹر اینا چھالے چ تیرے جناب دکانوں اینا چھالے چ تیریاں گڈیاں میں جناب اللہ پیغام دینا ہے اپنے گھر چلا جائیں کر جا کے اپنے باپ دے ہاتھ پھڑ کے چومی تے پتہ چلے کی کہیں گا جا کے ابو کبھی جنہ پیار کر رہے ہو کہ آج آسم مدنی آیا سی لاہور ہوں دے جناب پیغام دے رہا سی کہ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں اللہ جاندا ہے سنو لوگو ذرا دھیان دینا اپنے باپ دا ہاتھ پھڑ کے چومی ایتھے چھالے پے ہون گے کیوں چھالے پینے اللہ جاندا ہے تینوں جوان ہون تک تیرے ماں باپ نے تینوں پالیا وے دھوپاں برداشت کیتیاں تیرے واسطے غریبی برداشت کیتی تیرے واسطے اللہ جاندا ہے سنو لوگو ذرا دھیان دینا تیرے ماں باپ نے اللہ جاندا سڑکاں تے جناب اگر ریڑی کوئی دا کے کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے انہوں ادب کریا کر او دا بھی ادب کریا کر میں تے کہنا ہوں اکثر جگہ تے میں جناب لنگا تے میں جناب بابا جی نے سلام لے رہنا ہونا ہوئے تے میں پوچھتا نہیں بابا جی آج کیوں ریڑیاں لائی ہوئی جے وہ اکثر ہی گل کر دیں کہ پتر روزی کمان واسطے نکلے پتراں دا پیٹ تے پالنا ہے
پتراں دا تے پیٹ پالنا ہی پالنا ہے نا، جس طرح بھی ہو سکے پتراں دا پیٹ پالنا ہے، حالانکہ بارش بھی آ جائے پھر بھی باپ اٹھ نہیں ہلدا، کیوں؟ میں شام نو اپنے پتراں نو پالنا ہے، اپنے پتراں واسطے روزی روٹی لے کے جانی ہے۔ پتہ کی چلیا جب باپ بڑھا ہو جائے پھر بھی باپ نہیں ہٹتا پیچھے، پھر بھی کہنا میں اپنے پتراں نو پالنا ہے۔ آج تو جوان ہو گیا ہے، تینوں چاہیدا سی اللہ جان دے باپ نو کہندا ابو جی مینوں تسی جوان ہون تک پالے، ہن تسی بہ کے جناب کھاؤ گے، میری بیگم پکا کے دے گی۔ اللہ جاندا وے، سنو لوگو ذرا دھیان، آخری گلاں تے میرا اکتفا ختم ہون لگا وے، مختصر ٹائم کے اندر میں اپنی بات کو ختم کراں گا۔ نوجوانوں میں اکثر شعر پڑھا کرنا وے، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے بین کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے بین کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جب تو چھوٹا جاؤں سا تیری باپ تیری ماں جنی تین جناب اپنے ہاتھاں نال جناب دودھ پلاوے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں، میری جنت میری ماں، کلیاں چھڑ کے ٹر گئی مینوں دس جاندی کوئی تھاں۔ اللہ جاندا ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، آخری گل تے میرا سلام لوگوں اپنے ماں باپ دی قدر کریا کرو، اپنے ماں باپ جتے ویکھو سلیوٹ ماریا کرو، آئی سلیوٹ یو پاپا، آئی لائک یو پاپا، آئی مس یو پاپا، آئی سلیوٹ یو ماما۔ اللہ جاندا ہے لوگوں سن لو ذرا دھیان نال، اپنے ماں باپ نو سلیوٹ پیش کریا کرو، کیوں؟ جوان ہون تک تیرے ماں باپ نے تینوں پالے ہے، جوان ہون تک تیرے ماں باپ نے، بلکہ جوان ہون تک نہیں بلکہ ساری زندگی تیرے ماں باپ نے تیرے واسطے کمایا ہے، اپنے واسطے کچھ کمایا ہی کوئی نہیں۔ آج جوانوں کما رہے ہو، تسی اپنے واسطے کما رہے ہو، تسی ماں باپ نو کیڑا کچھ دینا ہے، کما رہے ہو تسی اپنے واسطے کما رہے ہو۔ جس دن تسی باپ بنو گے، جس دن تسی باپ والے ساپے شامل ہو جاؤ گے، اللہ جاندا ہے اس دن تسی کہو گے ابو جی ٹھیک کہندے سی گے پتراؤ کچھ کما لے کچھ بن جاؤ۔ اللہ جاندا ہے باپ نو ہجے بھی تیریاں فکراں نے، پر جدو پتر اپنے قابل کھڑا ہو جائے نا تے باپ تے چاہیے سی باپ نو کہ وہ کہے پتروں تو اپنا کچھ کما تے کھا نہیں، پر دیکھو باپ ہے اللہ جانتے باپ کی کہہ رہا ہے پترا اللہ جانتا ہے جتھاں تکر میری زندگی رہے گی اتھاں تکر میں تینوں کھواندا رہاں گا۔ اللہ جانتا ہے ماں باپ دے نال احترام کریا کرو، ماں باپ دا ادب کریا کرو۔ اللہ رب العالمین جو کچھ میں بیان کیتا میرے سمیت اللہ پاک سے سارے رشتے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔